جب کوئی شخص ان سوالوں کا جواب دے دے گا، میں اللہ کو رب مانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ پوچھیں گے کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، تو وہ شخص کیا کہے گا؟ اللہ کے سچے رسول تھے، لوگوں کو ہدایت اور اللہ کی پہچان دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تجھے اس بات کی پہچان کہاں سے ہوئی؟ تو مکالمے آتا ہے کہ وہ صاحب قبر ان فرشتوں کو بتائے گا، میرے پاس اللہ کی ایک کتاب تھی، میں نے اس کو پڑھا تھا اور اس حقیقت کو جاننا تھا. نجات کا ذریعہ اللہ کی بندگی ہے، اتباع سنت ہے، قرآن اور کتاب کا مطالعہ ہے اور دین اسلام کو اپنانا ہے. جو یہ پڑھ کے یہ جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے آسمان سے ندا آئے گی. حدیث بتاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث بتاتی ہے، آسمان سے ندا آئے گی، یہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دے دو، اس کو جنت کے بچھونوں میں سے بچھونا دے دو، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو. اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ پھر اس شخص کو اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے اس کو جہنم دکھائی جائے گی، اور وہ اتنی سخت ہوگی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہوگا. اور فرشتے اس سوراخ سے جو جہنم دکھائی جائے گی جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، یہ مشاہدہ کراتے ہوئے فرشتے اس کو کہیں گے، یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ نے تجھے تیرے اعمال کی وجہ سے بچا لیا، یعنی اگر تو عمل نہ کرتا تو جہنم میں گرایا جانے والا تھا. یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ نے تجھے تیرے اعمال کی وجہ سے بچا لیا. پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے پھر ایک اور سوراخ کیا جائے گا جنت کی طرف، اور پھر اسے جنت کی رونقیں، جنت کی بہاریں دکھائی جائیں گی، اس کا جنت کا محل دکھایا جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا یہ وہ ٹھکانہ ہے جو اللہ نے تجھے تیری عمل کی وجہ سے نواز دیا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص کہے گا، حدیث میں بتاتے ہیں کہ ایک مومن کے اوپر جو سوالوں کے جواب درست دے گا نا، اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. وَلَا يَخَافُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر جب یہ کہہ دیا جائے گا نا یہ تیرا محل ہے، پھر وہ خوش ہو جائے گا. پہلے تو پریشان نہیں تھا، گھبرایا ہوا نہیں تھا، اب وہ مسرور ہو جائے گا، اب وہ شاداب ہو جائے گا، اب وہ ریلیکس ہو جائے گا. اب وہ شاداب فرحاں ہو کے ان سے کہے گا، اچھا ذرا مجھے میرے اہل خانہ کو مل کے یہ خبر تو دینے دو، ذرا مجھے میرے اہل خانہ کو مل کے یہ خبر تو دینے دو. تو فرشتے کہیں گے نہیں، ابھی تم یہیں ٹھہرے رہو، ابھی تم یہیں ٹھہرے رہو. یہ کیا ہے؟ یہ سونپے جاننے کی جگہ ہے نا. پھر ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے کہیں گے تو سو جا، جیسے ایک نئی بیاہی ہوئی دلہن سوتی ہے، اور وہ سو جائے گا. اور کچھ احادیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سوئے ہوئے کو نا، پہ ہم لگاتار سوئے ہوئے کو ہر روز صبح و شام اٹھایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے جنت کا نظارہ دکھا دیا جائے گا. وہ دیکھ تیری جنت کا گھر، وہ اپنی جنت کا گھر دیکھے گا اور پھر سو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں نیند کی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ اس قبر کی پرسکون نیند کی طلب میں، اس قبر کی پرسکون نیند کی طلب میں اللہ دنیا کی زندگی میں نیند کی قربانیاں دینے والا بنا. اللہ تہجد کے وقت بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، اس طلب سے، اس تڑپ سے کہ یہاں نیند کی قربانی دیں گے تو ایک وقت، ایک مقام، ایک ٹھکانہ ایسا آئے گا، یہاں جاگیں گے تو وہاں سلایا جائے گا، یہاں اٹھیں گے وہاں تھپکیاں دے کر سلایا جائے گا، یہاں جاگ کے رب کو راضی کریں گے، وہاں رب کی رضا کا پروانہ دے کر سکون عطا فرمایا جائے گا.